وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب کی. وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر نہ ہوتا مقرر کیا ہوا وقت تو البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ البتہ آئے گا ان کے پاس اچانک اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی سچے ہیں تو ہم آپ کی بات نہیں مان رہے، تو پھر آپ کوئی ہمارے پاس عذاب لے آؤ. ہم آپ کی بات جو نہیں مان رہے تو آپ ہم پر عذاب نازل کر دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو کہو اگر ہمارا وقت مقرر کیا ہوا نہ ہوتا تو ہم تمہارے پاس عذاب لے آتے. تو وہ مقرر وقت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے یا سنت ہے اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ پہلے مہلت دیتے ہیں. جب قوم زیادہ اکڑ جاتی ہے، تکبر فخر غرور پہ آ جاتی ہے، جب آخری حد پر قوم پہنچتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی عذر نہ رہے کہ ہمیں تو موقع ہی نہیں دیا گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں کہ تاکہ اب نہیں کل نہیں پرسوں چلیں شاید کبھی نہ کبھی یہ سمجھ جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی معجزے دکھاتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ خوشیاں غمیاں دکھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم نے یہ لکھا نہ ہوتا کہ ہم نے مہلت دینی ہے تو ہم نے تمہارے پاس عذاب لے آنا تھا. لیکن پھر بھی فرمایا آئے گا تمہارے پاس. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، البتہ وہ آئے گا عذاب تمہارے پاس اچانک اور تم کو شعور بھی نہیں ہوگا. تو پھر جب ہمارا عذاب پہنچے گا پھر تم کو سمجھ ہی نہیں آنی کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی تم نے سنبھل ہی نہیں سکنا جب ہمارا عذاب آنا ہے. تو پیچھے جب ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ قوموں پر جب عذاب آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو پکڑا کہ ان کو مہلت ہی نہ ملی کہ ہم سیدھے ہو سکے یا ہم کوئی اپنا اہتمام ہی کر سکے. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسا پکڑ لیا. تو یہی موقع آیا ان پر بھی، مشرکین مکہ پر. ایک غزوہ بدر پہ آیا اور دوسرا فتح مکہ کے موقع پر آیا. یستعجلونک بالعذاب، وہ آپ سے جلدی مانگ رہے ہیں عذاب کو. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم البتہ گھیرنے والی ہے کافروں کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ عذاب کس چیز کا مانگ رہے ہیں؟ ان کو پتہ نہیں کہ ان کو جہنم میں ہی جانا ہے انہوں نے، تو ان کا ٹھکانہ ہی جب جہنم ہے تو پھر یہ کس چیز کا عذاب مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب بندے کو پتہ ہو میرا انجام ہی یہ ہونا ہے تو پھر اس کو کیا جلدی ہے کہ ابھی ہو جائے. وہ وقت آئے گا تو ہو کر رہے گا، ان کو جہنم نے گھیرنا ہی گھیرنا ہے، انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے. تو اس لیے کون سا عذاب یہ جلدی مانگ رہے ہیں؟ اس کے بچاؤ کے لیے کچھ کریں. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن ڈانپ لے گا عذاب ان کو اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے. وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہا جائے گا کہ تم چکھو جو تھے تم دنیا میں کام کرتے یا عمل کرتے. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان پر عذاب آئے گا تو عذاب ان کے اوپر سے بھی آئے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں لپیٹ لیں گے، اوپر اور نیچے سے عذاب ہوگا. پھر کہا جائے گا کہ اب تم جو دنیا میں کرتے رہے تھے اس کا عذاب چکھ لو. یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ، اے میرے بندو جو ایمان لائے بے شک میری زمین وسیع ہے، یہ بہت کشادہ ہے. فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، بس تم خاص میری ہی عبادت کرو. اب اللہ تعالیٰ مکہ میں جو مسلمان تھے جن کو اذیتیں پہنچ رہی تھیں کافروں کی طرف تکلیفیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں اگر تم زیادہ مجبور ہو گئے ہو ان کافروں کے ہاتھوں تو تم اس سے ہجرت کر جو، یہ علاقہ ہی چھوڑ دو. تو تقریباً 83 افراد تھے جو مکہ سے ہجرت سب سے پہلے کر کے حبشہ چلے گئے. پھر اس کے بعد دوسری ہجرت کا حکم ہوا تو پھر مسلمان مکہ سے مدینہ منورہ چلے گئے. تو پہلی ہجرت جو تھی وہ حبشہ کی ہجرت تھی. تو فرمایا کوئی بات نہیں، میری زمین بہت کشادہ ہے، اب تم اس کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ. تو لیکن یہ ہوتا مشکل ہے کہ اپنا بھائی وطن چھوڑنا، اپنے اقربا کو چھوڑنا، یہ بہت بڑا مشکل ہوتا ہے کام، کیونکہ یہ انسان کی فطرت میں ان چیزوں کی محبت ہوتی ہے.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں، تم چھوڑ جاؤ، چلے جاؤ، اور لیکن عبادت خاص میری ہی کرنی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت نے تو آنا ہی آنا ہے، ادھر بھی آ جانا ہے، ادھر بھی آ جانا ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہجرت کر جو، چھوڑ دو اس علاقے کو، چلے جاؤ، کیونکہ موت تو آنی آنی ہے۔ تو پھر یہ مال، یہ اقربا، یہ وطن تو نہیں کسی کو بچا سکتا، تو اس لیے تم کیوں مجبور ہوتے ہو ان کے ہاتھوں؟ اگر زیادہ پریشان ہو تو تم ہجرت کر کے کہیں اور چلے جاؤ، آخر کار تو ہماری طرف ہی لوٹ کے آنا نا، جہاں بھی رہو گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے، البتہ ہم ان کو جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، اچھا ہے اجر کام کرنے والوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان لا کر نیک اعمال اپنی زندگی میں کرتے رہے تو کل قیامت کے دن ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ عطا کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت لغرفا، اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسے ایسے بالا خانے بنائے ہیں کہ جنتی ایک دوسرے کو اوپر نیچے سے دیکھیں گے، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک بالا خانے کا دوسرا بالا خانے سے جانے کے لیے 500 سال کا سفر درکار ہوگا۔ یہاں فرمایا جیسے آسمان کا ایک دوسرے آسمان سے فرق ہے، اتنا فرق ہوگا، لیکن کسی کے دل میں یہ حسد نہیں پیدا ہوگا کہ میں نیچے، وہ اوپر، وہ اس سے اوپر، کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا، کیونکہ ادھر اللہ تعالیٰ نے حسد، کینہ، بغض، ہر چیز نکال کے دل کو پاک صاف کر کے پھر جنت میں داخل کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ وہ اوپر جا رہا ہے، پھر منزل پہ میں نیچے ہوں، نہیں، جہاں اللہ تعالیٰ رکھیں گے جنتی سب وہاں ہی خوش رہیں گے، لیکن جائیں گے اپنے اپنے اعمال کے برکت سے ان کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے جو بالا خانے ہوں گے نا، مکان، محلات ہوں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی، پانی کی، یہ نہریں جاری ہوں گی۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی اپنی جنت میں ہوگا نا، اپنے محل میں، تو جدھر چاہے گا وہ اپنی نہر کو موڑ کر لے جائے گا۔ جیسے ادھر ہم کھال بناتے ہیں کہیں کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ آپ پانی چلا لیتے ہیں، اسی طرح جنتی بھی اپنے محل کی طرف لے آئیں گے نہریں، جو چاہیں گے، دودھ والی، شہد والی، شراب والی، جو دل چاہے گا پینے کے لیے وہ اپنے محل کی طرف لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کام کرنے والوں کے لیے اچھا اجر ہے جنہوں نے دنیا میں محنتیں کی ہوں گی۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اور کام کیا ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو تمام اعمال کا جو سب سے بڑا ہے عمل اور ابتدائی وہ ہے صبر۔ اگر اللہ تعالیٰ مال دے تو پھر بھی صبر پھر کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں دینا، تو یہ بھی بہت بڑے صبر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ دے تو پھر اللہ کے راستے میں دیں، ورنہ کہیں حوصلہ پڑتا ہے کسی کا دینے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر ہے کہ اللہ نہ دے تو پھر اس پر صبر کرنا، آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں تو ان پر صبر کرنا، یہ اعمال کا دار و مدار جو ہے سب کا پہلا حصہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے اپنے رب کی ذات پر بھروسہ، توکل کرنا۔ تو فرمایا اگر تم اپنے محلات، اپنے مکان، اپنے کاروبار چھوڑ کر ہجرت کر کے کہیں دوسری جگہ پہ جاؤ گے تو ظاہری ہے پھر بندے کو تکلیف تو ہوتی ہے نا کہ ادھر میرا کاروبار چل رہا تھا، زمین بھی تھی، باغات بھی تھے، صحابہ کے کاروبار بھی تھے، تو اگر ہم ادھر چھوڑ کر جاتے ہیں تو ایک تو پہلے نمبر پر یہ ختم ہو جائے گا، آگے پتہ نہیں جا کر کام ملنا ہے یا نہیں ملنا، آگے کیا بنے گا۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات پر توکل، بھروسہ، کہ جہاں بھی انسان جائے اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر۔